شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نیو کینٹ پبلک اسکول سسٹم کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نیو چینل کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اس سے فیض یاب ہونا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ وہ اگر آن لائن کلاس کسی وجہ سے نہیں لے پاتے اور وہ یوٹیوب کے سہارے کسی بھی ٹائم جو ہے یہ اس ویڈیو سے بار بار لیکچر جو ہے وہ سن کے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ سے نیو کینٹ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایسا ہی مواد فراہم کرنے کی کوشش کی جائے جس سے بچوں کے رزلٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکے، اور ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کا شاہد رہے گا۔ ہم آج کے پاک اسٹڈی کے مطالعہ پاکستان کے لیکچر لے کر حاضر ہیں۔ ہمارا لیکچر جو ہے وہ جماعت نہم کے لیے ہے، اور یہ جماعت نہم کا جو پنجاب ٹیکسٹ کی بک ہے یہ اس کے حوالے سے ہوگا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا۔ جیسا کہ اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا لاسٹ لیکچر کی طرف اگر جائیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اس کو کس ٹاپک کے انڈر جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے ماحولیاتی مسائل کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور اسی کے انڈر ہم نے 3-4 ہیڈنگز ڈسکس کی تھی، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا ہے۔ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے متاثر نہ ہوں۔ انسان کی سرگرمیوں پہ وہ تمام چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جو اس کے ارد گرد رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ بالکل اچھا انوائرمنٹ ہے، بالکل آس پاس چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو وائبز انسان کو دے رہی ہیں، پازیٹیوٹی دے رہی ہیں، تو یہ اس کے لیے بہت بہتری ہے۔ لیکن اگر یہ غلط قسم کا انسان پہ اثر انداز ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے ایک نیگیٹو، یہ سب چیزیں انسان کا ماحول کہلاتی ہیں۔ اب ماحول کی کون سے ایسے مسائل ہیں پاکستان میں، کون سے ایسے ماحولیاتی مسائل ہیں جس کا انہوں نے کتاب میں ذکر کیا گیا ہے؟ سب سے بڑا ہمیں مسئلہ تھا آلودگی کا، جس کا ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا۔ اسی طرح سے ایک ہمارا مسئلہ تھا جنگلات کا کٹاؤ۔ بہت زیادہ کٹاؤ کی وجہ سے بھی یہ سچویشن جو ہے وہ ماحول کے خرابی کا جو ہے وہ سبب بن رہی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا ٹاپک چونکہ زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لنک بناتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماحولیاتی مسائل کی کس میں ہم ڈسکس کریں۔ اب ہم آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کے اوپر۔ تو زمین کا صحرا میں تبدیل ہونے میں جو سب سے بڑے عوامل ہمارے سامنے کتاب کے اندر یا آپ کے ٹاپک کے اندر مینشن کیے گئے ہیں وہ ہیں سب سے بڑے انسان کی سرگرمیاں۔ ہم جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، ہم لوگ رہائش کے لیے مختلف درخت جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں اور سوسائٹیز بنا رہے ہیں۔ ہمیں بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور سوسائٹیز میں انسان گھر میں رہے گا اور ہمارے گھر کی رہائش کا جو بندوبست ہے وہ پورا ہو۔ لیکن دوسرا اس کا جو نیگیٹو پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جنگلات جو کٹ رہے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان انسان ہی کو ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے جنگلات جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں، ایک تو انوائرمنٹ صاف نہیں رہے گی، آلودگی بڑھے گی ہی، لیکن آہستہ آہستہ زمین جو ہے وہ بنجر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب پانی آئے گا، ایک دم سے پانی، بارش کا پانی آ جائے یا سیلابی ریلا آ جائے تو پانی جو ہے وہ سارا مٹی کی جو زرخیزی ہے وہ بہا کر لے جائے گا۔ پہلے اگر درخت ہوں اور درخت اس کو ابزارو کر لیں گے تو کچھ بچت ہو جاتی ہے، لیکن اب تو درخت بھی نہیں ہے، درخت کٹ چکے ہیں اور زمین جو ہے ان کو انسان اپنی آبادی کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا ہے اسے، تو اسی وجہ سے ہماری زمین کی زرخیزی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور زمین آہستہ آہستہ صحرا میں تبدیل ہونا چاہیے، بنجر ہو جائے گی، اس کے اوپر کوئی پودا نہیں اگ سکے گا۔ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہمیں یہ ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں کہ جانوروں کا چرنا، یہاں ذکر کیا گیا ہے جانوروں کا چرنا۔ بہت سے لوگ جنہوں نے مویشی پالے ہوئے ہیں وہ ڈفرینٹ اس طرح کھیتوں کے قریب لے کے جاتے ہیں جانوروں کو، اور جانور جو ہیں وہ کھاتے ہیں گھاس، تو گھاس کھانے یا جو بھی وہ چارہ ہے اس کو کھانے کی وجہ سے اس کی جو اوپر کی لیئر ہوتی ہے جو خالص فرٹیلیٹی رکھتی ہے، جو زمین کا بالکل اوپر کی لیئر ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ یوز ہوتی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے جانوروں کے ذریعے، جانوروں کے چرنے کی وجہ سے، تو وہ آہستہ آہستہ زمین جو ہے وہ اپنی فرٹیلیٹی کھو دیتی ہے اور واپس جو ہے وہ صحرا میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ ہمیں یہ بھی آ رہا ہے کہ جانور جب کھاتے ہیں وہ اوپر کا بالکل فرٹیلیٹی والی زرخیزی والی زمین جو ہے وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ زمین جو ہے پودا اگانے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز جو یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے، ہم چونکہ ایگریکلچر ملک ہے اور سارے جانتے ہیں کہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس نے یہاں پہ ہماری تقریباً معاشیت بھی ساری کی ساری ڈیپینڈڈ ہے اس پہ، زراعت پہ۔
لیکن چونکہ پالیسیز کچھ اس طرح کی ہیں جو کسان اس چیز سے آگاہ نہیں ہوتے. ایک تو لیٹسٹ طریقہ کار نہیں استعمال کیا جاتا جو ویسٹ میں کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, کسانوں کی تعلیم کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں بنائے گئے. ان تمام چیزوں سے مل کر یہی رزلٹ نکلتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جو فصل اگائی جا رہی ہے وہ بار بار ایک ہی زمین پر ایک ہی ٹائپ کی فصل اگائی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اگر زراعت کے شعبے سے ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ ایک ڈبے کی صورت میں اگر ہم اس کو کہیں اور اس کو 1 2 3 4 کے حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر لیں, اور ہمارے جو وہ ہوتی ہے اگانے کی جو اسکیم ہوتی ہے, پودا اگانے کی اسکیم ہوتی ہے, اس کو 6 مہینے میں ہم چینج کرتے رہتے ہیں. مطلب ڈائریکشن چینج کرنے والا ایک فارمولا بنتا ہے کہ اگر ہم نے پہلے 1 2 یوز کیا تو پھر اس کے بعد ہم نے 3 4 یوز کرنا ہے. مطلب ڈبے کے حساب سے اگر ہم کہیں, یا آپ کو دوسری مثال میں یہ سمجھائی جا سکتی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سے فصل اگا رہے ہیں, لمبائی کے رخ میں اگا رہے ہیں, تو اگلی دفعہ آپ اس کو چوڑائی والے حصے کی طرف اگائیں گے, اس کو بالکل اسی ڈائریکشن پہ نہیں اگائیں. اس سارے عمل کو ہم کراپ روٹیشن کہتے ہیں. جو زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ کراپ روٹیشن بہت ضروری ہے. ایک تو زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھنے کے لیے, دوسرا زمین کو بنجر میں تبدیل کرنے سے بہتری کے لیے کہ بھئی ہم چونکہ ایگریکلچر ملک ہے اور ہمارے سارے کے ساری معاشیت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور ہم زمین کو بنجر تو نہیں ہونے کے لیے چھوڑ سکتے. تو اسی وجہ سے یہ کراپ روٹیشن کا کانسیپٹ ہے کہ بار بار ایک ہی ڈائریکشن میں فصل جو ہے وہ نہ اگائی جائے. اچھا, ایک یہاں پہ وجوہات جو بیان کی گئی ہیں زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا میں, اس میں ایک تو زراعت کا پرانے طریقوں کے مطابق چلنا ابھی تک, وہ بھی زمین کو صحرا میں تبدیل, جس کا ہم نے ابھی اوپر ذکر بھی کیا ہے. بار بار پھر ایک ہی زمین پر ایسی فصل اگائی جائے, اور ایک ہی فصل بھی ایک ہی زمین پہ بار بار اگانے سے, مطلب ایک تو ڈائریکشن ایشو بنتا ہے, اور دوسرا ایشو یہ بنتا ہے کہ ایک ہی فصل بار بار ایک ہی زمین پہ اگائی جائے, ہم فصلیں چینج نہیں کریں تو وہ بھی زمین کو صحرا میں تبدیل کرتا ہے. دوسرا ہمارا جو نہری آب پاشی کا نظام ہے, چونکہ ہمارے کینال بنے ہوتے ہیں نہروں کے ذریعے, ہم نے کھیتوں میں پانی لے کے جانا ہے, تو کینال کوئی سیمنٹ کے پکے یا پتھر ٹائپ کے نہیں ہوتے, ان کے وہ بھی مطلب وہ مٹی سے ہی بنائے ہوتے ہیں انہوں نے, تو اس کے اندر جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی پانی کو بہت ابزارو کرتی ہے. چونکہ پانی کی ویسے ہی ہمارے ملک میں بہت بڑا کوئی ڈیم نہیں ہے, بڑے ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا رہتا ہے. اور دوسری وجہ یہ جو نہری پانی کھیتوں پر لے کے جاتے ہیں کینال کے ذریعے, اور راستے میں جو مٹی ہے وہ پانی کو جذب کرتی رہتی ہے, تو یہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے پانی کے ضیاع کی. اور دوسری وجہ جو انہوں نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے وہ کی ہے کہ صنعتوں میں پانی جو ہے وہ اب زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے. جیسے جیسے ملک ترقی کر رہا ہے, زراعت کے ساتھ صنعتوں کا, کارخانوں کا, فیکٹریوں کا, انڈسٹریز کا بننا جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ ہم گندم جس شکل میں حاصل کرتے ہیں ہم ویسے کی ویسی تو ہم یوز نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو صاف کرتے ہیں, ان کے دانے نکالتے ہیں, دانوں کو الگ کرتے ہیں, اور ہر طرح کا آٹا جو ہے وہ ہر طرح کی پیکنگ میں ڈفرینٹ طریقوں سے آتا ہے. براؤن آٹا الگ ہوتا ہے, وائٹ الگ ہوتا ہے, اور چکی کا آٹا, مطلب ہر طرح کی قسمیں. یہ سارا کام, یہ سارا پروسیس جو چلے گا وہ سارا کا سارا فیکٹریز میں ہوگا, صنعتوں میں ہوگا, اور ہمیں تو خام شکل میں وہ چیز ملے گی, اور ہم نے اس کو پختہ کرتے ہوئے ایک جو پروسیس کرنا ہے وہ صنعتوں میں کرنا ہے. اور صنعتیں جب جیسے جیسے زیادہ بن رہی ہیں تو پانی چونکہ جو پہلے زراعت کے لیے سارا جاتا تھا اب وہ صنعتوں میں بھی یوز ہونا شروع ہو گیا. اسی وجہ سے بھی پانی کی کمی جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور پانی کی کمی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے زمین کو صحرا میں تبدیل کرنے کا. زمین بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر فصلیں وہاں پہ نہیں اگتی, کیونکہ پانی ایک مین ذریعہ ہے چیزوں کو اگانے کا. اب اگر ہم اپنا پورا لیکچر جو ہے وہ دوبارہ دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ طریقے سے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے, کہ ڈفرینٹ انسان کی سرگرمیاں, جنگلات کا کٹاؤ اگر ہم ہو رہا ہے. کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہم نے زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا پڑا ہے اس میں مختلف قسم کی جنگلات کا کٹاؤ ہے, اور جانور جو ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں زمین کو, اور بار بار پھر فصل ایک ہی کراپ روٹیشن نہیں ہو رہی, یا جنگلات کا کٹاؤ جو ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے آج زمین کا صحرا میں تبدیل ہونے میں اہم کردار ادا کرتی. یہ ساری چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. ہاں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگر کوئی بھی پرابلم آتی ہے, کوئی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی, کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے, تو آپ کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا.